نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة صدق الله العظيم. مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی توفیق کہ ہم سب اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں جو میں نے ایک سلسلہ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم سے کس طرح ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، تخلیق آدم کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کی تھی. تو آج ایک دوسرا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ. قرآن کریم فرقان حمید بار بار اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں. اور دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہے. دلوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے کلام سے ہوتی ہے. جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے دل کی تعریف فرماتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کے دل ایسے ہیں اور بعض لوگ تزکیہ کر کے وہاں تک پہنچ گئے کہ وہ لوگ فرشتوں کے لیے قبلہ بن گئے. اور بعض لوگوں کے دلوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل ایسے ہیں جو پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں. پتھر یا پتھر سے بھی بدتر وہ کن لوگوں کا دل ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ پہلے تو دیکھیں پتھر کی اللہ نے تعریف فرما دی کہ اگر پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں تو پتھر کے اندر سے کوئی خصوصیت ہے. تو پتھر کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اپنے انداز سے پتھر کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے پھٹ جاتے ہیں اور اس پتھر کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو پتھر بھی کتنے اچھے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے اندر اتنا ہے کہ وہ پھٹنے کے بعد پانی جاری ہو جاتا ہے. اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ خوف خدا کے مارے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. تو وہ پتھر کتنا اچھا ہے کہ جو اللہ سے پھر بھی ڈرتا ہے. اور انسان کا دل ایسا ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو وہ پتھر سے بھی بدتر ہے. کہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے لیکن انسان نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خشیت جو ہے وہ آ جائے. اور جیسے جیسے آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے انداز بیان ہو گئے، اس کے واقعات ہو جائیں، وہ قصے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم پڑھ کر اپنے دل کو موم کی طرح نرم کر لیں. قرآن کریم میں پہلے پارے کے اندر اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جانے کے بعد بھی پچھلی قوموں کے دل اللہ نے فرمایا سخت ہو گئے، پتھر کی طرح یا اس سے بھی بدتر. وہ واقعہ کیا تھا؟ کہ وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے مال کی لالچ اتنی آ جاتی ہے کہ اس مال کی لالچ میں انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو تو وہ بچ جاتا ہے. لیکن بعض لوگ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس مال کی محبت میں آ کے اپنوں کا بھی قتل کر دیتے ہیں. آج بھی دیکھیں عدالت کے اندر ایسے کیسز بہت پڑے ہوئے ہیں کہ مجرم نے قتل کس کو کیا؟ اپنے ہی خونی رشتہ دار کو. کیوں کیا؟ پیسے کی لالچ میں. تو قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ذرا پڑھو تو صحیح کہ ہم نے اس کو کیوں نازل کیا ہے. کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا. تو باپ کی بڑی جائیدادیں تھیں. تو بنی اسرائیل کو یہ لگا کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہے گا تو ساری جائیدادیں تو یہی لے جائے گا. تو مال کی محبت اس کے چچا کے بیٹوں پر ایسی غالب آئی کہ اس نے اسی اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کو لے جا کے باہر جا کے اس کے ناش کو پھینک دیا.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمارا مقتول جو ہے جس کو قتل کیا گیا اس کے خون کا حساب چاہیے. آئے کیوں تھے؟ تاکہ قاتل کا پتہ چل جائے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا کچھ حصہ اٹھا کر اس مقتول کو مارو. اللہ گائے کو زندہ کرے گا، یہ مقتول کو زندہ کرے گا، یہ مقتول خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا. تو دل میں تو چور تھا، وہ تو بتانا ہی نہیں چاہ، وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ قاتل کا پتہ چلے. اب ہیلے بہانے کرنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو میں اللہ کا خوف کرو، میں مذاق کرنے والا جاہل نہیں ہوں. تو کہا کہ آپ بتائیں کہ اس کی عمر کیا ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ درمیانی عمر کی ہو. تو بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے. پھر کہنے لگے کہ اس کی رنگت کیسی ہو. تو کہا پیلے رنگ کی ہو. پھر آگے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ گائے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ تھوڑی اور وضاحت کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے فرمائی کہ گائے ایسی ہو کہ جس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، جس نے کبھی پانی سے کھیتی کو سیراب نہ کیا ہو، کبھی اس کے جسم کے اوپر کوئی داغ نہ ہو. یہ شریعت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں اللہ کا حکم اگر آنکھ بند کر کے عمل کریں گے نا اس میں آسانی ہے. اگر اس میں کریدنا شروع کریں گے نا تو آپ کے لیے نقصان ہے. اگر پہلے وہ لوگ گائے ذبح کرتے تو جو سی گائے ذبح کرتے نا وہ گائے ذبح ہو جاتی، ان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی. اب پے در پے انہوں نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی کر دی کہ اب گائے ہر نہیں چلے گی، اب گائے وہ چلے گی کہ جس کا ذکر قرآن میں خاص طور پہ آ گیا. اب مارے تلاش کر رہے ہیں، وہ گائے ملتی نہیں. اور دوسری طرف ہمارے لیے اللہ نے اس کتاب ہدایت کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جو بڑا متقی پرہیزگار تھا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک بچے کے. بچہ چھوٹا تھا. اس نے یہ سوچا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے کا کیا ہوگا. تو اس نے اس بچے کو اٹھا کر جنگل میں جا کر ایک جھاڑ کے پاس رکھ کر کہا اے اللہ اس گائے کو میں تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو لوٹا دینا. اس کا انتقال ہو گیا. تو بچہ بھی اس باپ کی طرح اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بچہ جوان تھا لیکن رات کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ وہ سوتا تھا، ایک حصہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا. دن بھر وہ کیا کرتا تھا، لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور لانے کے بعد جو قیمت آتی تھی نا پیسے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا. ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا تھا اور ایک حصہ اٹھا کے ماں کی جھولی میں رکھ دیتا تھا. آپ سوچیں کہ اگر بچہ اتنا نیک ہو کہ پیسے میں بھی اس نے 3 حصے، اللہ کا حق، اپنا حق، ماں کا حق، عبادت میں بھی اس نے اللہ کا حق، بندے کا حق اور اپنے جسم کا جو حق ہے سونے کا وہ بھی پورا کیا. تو اب وہ اسی طرح گزارا ہو رہا تھا تو ماں نے بلا کے کہا بیٹا باپ نے تیرے لیے ایک بچیا چھوڑی ہے، تو ایسا کر جنگل میں جا اور یہ جملہ بولنا جو میں بتا رہی ہوں، اے ابراہیم اسماعیل اسحاق کے خدا، میرے باپ نے جو امانت رکھوائی تھی نا وہ واپس لوٹا دے. اب اس نے جا کے جنگل میں جیسے یہ جملہ بولا وہاں سے گائے جھومتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئے. گھر لے کر آ گیا تو ماں نے کہا اس کو بیچ. ماں نے کہا کہ ابھی جو قیمت بچیے کی چل رہی ہے وہ ہے 3 دینار، تو اس کو 3 دینار میں بیچ دینا، لیکن جب سودا فائنل ہو جائے تو آ کے مجھ سے پوچھنا کہ بیچنا ہے کہ نہیں بیچنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا تو 3 دینار کہتا ہے، میں تجھے 4 دوں گا لیکن ماں سے نہیں پوچھنا. تو اس بچے نے کہا نہیں بیچوں گا، تم جاؤ. اور ماں سے آ کے ساری باتیں بتائیں تو ماں تو سمجھدار تھی. ماں نے کہا کہ کل جب وہ آئے گا سودا خریدنے تو اس سے کہنا کہ تو خود بتا کہ ہمیں بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے. جب بچے نے پوچھا نا کہ ہمیں بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے تو فرشتے نے کہا نہیں بیچنا چاہیے. ابھی اللہ کا حکم آیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، عنقریب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے پاس آئیں گے. جب آئیں گے تو وہ تمہیں جتنا مانگو گے نا دیں گے.
تو اس کی ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ کتنے میں بیچنا ہے وہ بھی پوچھ لینا. تو فرشتے نے کہا کہ اس کے کھال کے اندر جتنا سونا آئے گا اتنی قیمت تم لے لینا. تو فرشتے نے جب اس کو یہ ہدایت دے دی تو وہ گائے لے کر گھر چلا گیا. بنی اسرائیل گھر پہ آئے اور اتنی قیمت دے کر گائے لے کر گئے اور ذبح انہوں نے کیا. اٹھا کے اس کے دم کو, گائے کے دم کو یا اس کی زبان کو کاٹ کے جب مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو کے کہنے لگا کہ مجھے کسی پرائے نے نہیں, مجھے اپنوں نے قتل کیا ہے, مجھے میرے بھائیوں نے قتل کیا ہے. اور بتا بھی دیا کہ معاملہ یہ تھا کہ وراثت تھی جو میرے باپ کی جائیداد تھی, یہ لوگ چاہتے تھے کہ میں اگر مر جاؤں نا تو ساری جائیدادیں یہ ہڑپ کر جائیں گے. اب ہوا یہ کہ بدلے میں ان کو بھی مارا گیا. چچا کے بچوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. جو اپنا تھا اس سے بھی گئے, زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, ملا کسی کو کچھ بھی نہیں. لیکن عبرت اللہ نے فرما دیا, دیکھو مال کی لالچ یہی دل کی خرابی کی سب سے جڑ ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ مال کی لالچ تمہیں اللہ سے غافل کر دے. اچھا, آج جتنے بھی لوگوں نے مال کے چکر میں گناہ کے راستہ اختیار کیا جیلوں کے اندر پڑے ہوئے. پہلے کی زندگی بھی گئی, پہلی والی زندگی بھی برباد ہو گئی. اگر یہ نہ کرتے تو پھر بھی روکھی سوکھی کھا کر رہتے. ہر مجرم سے جب پوچھیں گے نا کیا کیا تو کہے گا غلطی ہو گئی, اگر موقع مل گیا تو اب نہیں کروں گا. اللہ نے قرآن کریم میں تو پہلے فرما دیا کہ دیکھو اس کی لالچ تمہارے پر نہیں آنی چاہیے. اور ہمارے شریعت کے اندر یہ حکم یاد رکھیے گا, ہماری شریعت ساری شریعتوں سے اچھی ہے, جامع شریعت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی رشتہ دار نے کسی رشتہ دار کو مارا, وراثت میں سب سے پہلے اس کا حصہ ختم ہو جائے گا. اگر قتل ثابت ہو گیا تو وراثت سے وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم. 5 بھائی ہیں, اللہ نہ کرے ایک بھائی نے باپ کو مار دیا, وراثت 4 کو ملے گی, اس قاتل کو نہیں ملے گی. اسی طرح ماں کو مار دیا یا کسی کو بھی مار دیا, وراثت سے محروم ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں. اب دوسری طرف ایک اور ایک بات سمجھیں کہ گناہ گاروں کے لیے تو عبرت ہے, نیکوکاروں کے لیے کیا عبرت ہے؟ بعض لوگ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ حق حلال کی کمائی تھوڑی ہے, کیسے گزارا ہوگا. دیکھیں اس مرد مومن جو کہ ایک بچیا ہی چھوڑ کے مرا تھا نا, اللہ نے اس ایک مال کے اندر کتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کا بچہ اس معاشرے کے اندر اتنا امیر ہو گیا کہ آج بھی, اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی, ایک گائے کی کوئی اتنی قیمت بھی دے گا. ہو سکتا ہے کوئی قیمت بڑھا کے دے, لیکن پورے کھال کے اندر سونا بھر کے کوئی گائے کی قیمت دے ایسا تاریخ میں نہ ہوا ہے نہ آگے ہوگا سوائے اس کے. تو جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ حلال میں اتنی برکت دے دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور ایک یہ مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ حق حلال کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہونی چاہیے, اپنی اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بندہ اپنی فکر کرے بچوں کی فکر چھوڑ دے. اولیاء اللہ نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ آگے کیا کرے گا, تو اس حلال میں سے کچھ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی رکھیں. یہ بھی قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان مال و دولت کو اللہ کی حفاظت میں دیں گے, مال کی حفاظت کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ رکھیں, اچھی باتیں رکھیں, آج دنیا کا جو دستور ہے اس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ رکھیں, لیکن عقیدہ یہ رکھیں کہ میں نے اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. اللہ جیسی حفاظت کرے گا کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مال کو کسی نے ہڑپ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. تو جب بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مال سے صدقہ نکالتے رہیں گے تو یہ صدقہ آپ کے مال کی حفاظت کرتا رہے گا. تو اب ہم اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں تو یہ کتنا ہی اچھا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.